بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نو فیپ ریکوری گائیڈ قسط نمبر 5 پی ایم او کے نقصانات۔ محترم دوستو، اگر آپ ہماری کمیونٹی میں نئے ہیں تو پہلے رپورٹنگ گائیڈ کی پچھلی 4 اقساط کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو نو فیپ کا مکمل بیک گراؤنڈ اور ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔ پچھلی 4 اقساط کی ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آج کے اس دور میں کئی لوگ جھوٹی رہنمائی کی وجہ سے ابھی تک اس سوچ میں پڑے ہیں کہ مشتزنی کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ مشتزنی کی عادت کی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ جو خود کو لائف کوچ، ریسرچرز اور مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ کہتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج اور حلیہ اتنا شاندار اور پروفیشنل ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں اور مغالطے میں اپنی لائف برباد کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اپنے نام نہاد مشوروں کے ساتھ سائنس کا لیبل بھی لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کے جال میں پھنسنے کی کوئی کسر باقی نہ رہے۔ بلین ڈالر پورن انڈسٹریز ایسے لوگوں کو خرید چکی ہے۔ ان کے پروپیگنڈوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ نیٹ پر سرچ کریں تو پہلے وہ لنک آتے ہیں جہاں پورن کو نارمل اور مشتزنی کو بے زر قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں ڈاکٹر سائیکالوجسٹ پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کو ایسے غلط مشورے دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ماسٹربیشن چھوڑ چکے ہوتے ہیں پھر سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پورن اور مشتزنی کرنے سے انہیں بیماریاں گھیرتی ہیں تو ان جھوٹے ڈاکٹروں کا دھندا چلتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے پاس آنا چھوڑ دیں، چونکہ ایسے نام نہاد ڈاکٹر سائیکالوجسٹ پورن ایڈکٹس کے من اور چاہت کے مطابق بات کرتے ہیں، لہٰذا پورن ایڈکٹس ان سے بآسانی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایک بار کوئی مس گائیڈنس مل جائے تو پورن ایڈکٹ ایک ایسے کنویں میں گر جاتا ہے جس سے باہر کی خوبصورت دنیا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر وہ محض اپنے خود کے تجربات کو ہی آزما لے تو وہ اس پر ثابت ہو جائے کہ پورن اور مشتزنی ان کے لیے کس قدر بری چیز ہے۔ مشتزنی کے بعد انسان میں قدرتی طور پر پچھتاوا، سٹریس اور دماغی و جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے جو اس بات کا پیغام ہوتی ہے کہ اس عمل کو دہرایا نہ جائے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہر کسی کی بات میں نہ آیا کریں، پہلے آزمائیں پھر ماننے کی عادت ڈالیں۔ آپ کی زندگی پہلے سے کئی گنا بہتر ہو جائے گی اور اکثر بیماریوں جن کا علاج کروانے آپ ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتے تھے چند مہینوں میں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ان نام نہاد ریسرچرز کا دور اب ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اب پورن اور مشتزنی کے نقصانات تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ سٹیج 0 پری نو فیپ دا تھریشولڈ۔ پری نو فیپ سے مراد نو فیپ سے پہلے کا سٹیج ہے۔ اس کا دوسرا نام دا تھریشولڈ مطلب آزادی کی دہلیز پر ہے، کیونکہ یہی وہ سٹیج ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مجھے اس مہلک عادت کو یہیں ختم کرنا ہوگا۔ اسی فیصلے کی وجہ سے نو فیپ میں اس سٹیج کو آزادی کی دہلیز پر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سٹیج ایک پورن ایڈکٹ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس سٹیج کے چند حقائق کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کو نو فیپ کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چل سکے۔ یہ وہ سٹیج ہے جب آپ پورن اور مشتزنی کے نشے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ پورن اور مشتزنی آپ کے دماغ سے ڈوپامین کے سپر ہٹس ریلیز کرواتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو پورن اور مشتزنی سے ہٹ کر ہر چیز بورنگ لگتی ہے، کیونکہ ان سے ریلیز ہونے والا ڈوپامین پورن اور مشتزنی سے تقریباً 7 گنا کم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ سٹیج 0 پر ہر چیز سے فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا کوئی جلسہ پارٹی ہو، آپ وہاں جانے سے کتراتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ پورن کی وجہ سے سوشل انزائٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو لوگوں سے بھری دنیا میں بھی اکیلا کر دیتا ہے۔ شادی کے بارے میں تو آپ سوچ کر ہی ڈر جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، بیوی بچے سنبھالنا تو بعد کی بات ہے۔ سٹیج 0 کے چند حقائق۔ پورن اور مشتزنی کے نقصانات۔ موٹیویشن کی کمی اور دماغی و جسمانی کمزوریاں۔ آپ کوئی بھی محنت طلب کام نہیں کر سکتے اور ایسا کام شروع کرنے پر جلد ہی تھک کر پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے،
اور آپ کو آرام کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس لت سے پہلے جسم میں جو بجلی کی سی طاقت تھی وہ غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم کسی ڈسچارج بیٹری کی طرح بیکار ہو جاتا ہے اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ مادہ منویہ کی کمی سے آپ کو سر میں درد، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد، دل کی کمزوری، دماغی کمزوری اور اداسی غالب رہنے لگتی ہے۔ آپ کا حافظہ شدید متاثر ہوتا ہے کیونکہ سیمینل لیکوڈ مادہ منویہ کے کیمیکل آپ کے دماغ کی خوراک ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کی خواہش دم توڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً آپ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منہ اور جسم سے بدبو۔ آپ کی زبان پر ایک سفید تہ جم جاتی ہے اور منہ سے ہمیشہ درگند آنے لگتی ہے، چاہے آپ کتنی بار منہ صاف کریں۔ جس طرح ایک لاش میں زندگی نہ ہونے کے سبب بدبو آنے لگتی ہے، اسی طرح مادہ منویہ جو آپ کی قوت حیات، وائٹل انرجی ہے، کی کمی سے آپ کا جسم بھی بے جان ہونے لگتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز جو خطرناک بیکٹیریا سے لڑتے اور انہیں مارتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے جسم میں خطرناک بیکٹیریا بڑھتے ہیں تو یہ آنتوں اور معدے میں انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جب یہ پرابلم بہت بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ جسم سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ مادہ منویہ کی کمی پورے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نظام انہضام پر اثرات۔ سٹریس اور ڈپریشن کا براہ راست اثر آپ کے نظام انہضام پر ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا معدہ اور آنتیں ٹھیک سے کام نہیں کریں گی۔ اسی طرح جگر، پتا اور پینکریاس کے افعال بھی متاثر ہوں گے، جس سے قوت ہاضمہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ نیند کا متاثر ہونا اور متعلقہ نتائج۔ آپ کی نیند کے معمولات شدید متاثر ہوتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے آپ سونے کے وقت پورن دیکھیں گے، جس کے سبب آپ کا وقت، آپ کی نیند اور آپ کی انرجی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کا سر ہمیشہ بھاری بھاری رہتا ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، قبض کی مستقل شکایت رہنے لگتی ہے اور ایسا ہونا کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ارتکاز توجہ کی کمی۔ آپ کا دماغ، قوت ارتکاز اور قوت حافظہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ شہوانی خواہشات کی بھرمار سے آپ کا کام شدید متاثر ہوتا ہے اور آپ وقت کی شدید کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دن میں ایک سے زیادہ بار مشت زنی کرنے لگتے ہیں، تاہم پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ چیز آپ کی شخصیت کی قدرتی توازن اور قوت ارتکاز، توجہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کا اپنے ساتھ میں کیا کروں کرنے والا رویہ ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کو اپنا کام معلوم بھی ہوتا ہے۔ سر چکرانا، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا۔ زیادہ مشت زنی سے سر میں چکر آنے کی شکایت عام رہنے لگتی ہے، بال جھڑتے ہیں اور جلد ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ اعتماد، کانفیڈنس کی کمی۔ آپ کا سارا اعتماد مادہ منویہ کی طرح نالیوں میں بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ منرلز کی کمی اور زہریلے مادے۔ زیادہ مشتزنی سے جسم کے منرلز ختم ہونے لگتے ہیں اور اس وجہ سے جسم میں زہریلے مادے بڑھنے لگتے ہیں جو پھوڑے، پھنسیوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ نامردی اور سیرت انزال۔ نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے اور عضو خاص میں انفیکشن ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ مشتزنی سے سیرت انزال کی بیماری بھی وقت سے پہلے مادہ منویہ خارج ہونا ہو جاتی ہے، جس کے سبب آپ کی ازواجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ کمر اور گھٹنوں میں درد۔ سیمینل لیکوڈ مادہ منویہ میں کیلشیم اور کئی طرح کی سیمینل لیکوڈ مادہ منویہ میں کیلشیم اور کئی اور قیمتی منرلز پائے جاتے ہیں۔ ماسٹربیشن سے ان کی مقدار جسم میں کم ہوتی جاتی ہے، جس سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مادہ منویہ آپ کی قوت حیات ہے، جس کی کمی سے آپ کے بوڑھے ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ سپرمز مقدار میں کمی۔ زیادہ مشتزنی سے مادہ منویہ میں موجود سپرمز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے، اس کے سارے منرلز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پانی جیسا پتلا ہو جاتا ہے، جس سے بانجھ پن جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ خودکشی کے خیالات۔ پورن اور مشتزنی سے خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کا سارا ڈپریشن کی وجہ سے قدرتی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ عورتوں سے نفرت۔ بار بار پورن دیکھنے اور مشتزنی کی وجہ سے
آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ پورن میں دکھائے جانے والے سین حقیقی زندگی سے کہیں زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پورن اور مشتزنی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی لطف نہیں، یہاں تک کہ آپ پورن اور مشتزنی کو بیوی سے مجامت پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو حقیقی دنیا میں عورت کے وجود سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر وکٹم عورت ہے تو اسے مرد سے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ اکیلے پن کا احساس اور سٹریس، عدم تحفظ اور اکیلے پن کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جس سے آپ کا سٹریس رسپانس مستقل طور پر فعال رہتا ہے۔ اس کے مستقل فعال رہنے سے آپ کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو۔ اکڑا جسم، کندھے اور خاص طور پر معدہ اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ سنسان اور اداس چہرہ، آپ کی آنکھوں کی روشنی، چہرے کی چمک اور باتوں کی مٹھاس اور شخصیت سب کچھ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے صبری، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورن اور مشتزنی سے آپ کو فوری تسکین کا احساس ملتا ہے۔ جو ہی خواہش ابھری آپ نے پورن دیکھ کر پوری کر لی۔ ایسا مستقل کرنے سے آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے صبری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گھبراتے ہیں جو صبر آزما ہو۔ دوستو، شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن صبر زندگی کا ایک بنیادی جزو ہے۔ بے صبری کی بری عادت سے آپ کی مردانگی، آپ کا اعتماد اور آپ کے کام شدید متاثر ہوتے ہیں۔ آپ ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جس سے فوری تسکین ملے، خواہ اس کام میں آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو۔ مادہ منویہ کے گلینڈرز کی کمزوری، سیمینل لیکوڈ کے گلینڈرز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ محض پورن دیکھنے سے، غلط خیال آنے سے یا جنس مخالف کے چھونے سے یا محض بات کرنے کے دوران ہی مادہ منویہ خارج ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی بار اونچی آواز سننے سے یا زیادہ وزن اٹھانے سے بھی منی کا اخراج ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں بھی قطروں کا اخراج ہونے لگتا ہے اور پیشاب جھاگدار ہو جاتا ہے۔ سارا دن شہوت انگیز خیالات دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی شہوانی خواب آنے لگتے ہیں۔ نوٹ: یہ تمام نقصانات اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آخرت کے نقصانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، جن کا اظہار اس دنیا میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پورن ایڈکٹ کا دل نماز، قرآن، اللہ کے ذکر اور اسلام سے اوچاٹ ہونے لگتا ہے۔ اس کی حسیات اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ اسے یہی دنیا حتمی لگتی ہے اور آخرت کا وجود اسے ڈرامہ لگتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کے اسرار و رموز اور روحانیات جیسے موضوعات پر غور و فکر کرے۔ اس سے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پیارے ریپورٹرز، ان علامات کو 3 بار دھیان سے سنیں تاکہ آپ کے لاشعور میں یہ بات سما سکے کہ مشتزنی اور پورن آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ شدید نقصان دہ اور مہلک ہے، کیونکہ جب تک آپ میں یہ احساس بیدار نہیں ہوگا، باہر کی موٹیویشن کام نہیں کرے گی، اس وقت تک اپنے دماغ کو ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں وارننگ دیتے رہیں جب تک آپ کی اس لت سے جان نہیں چھوٹتی۔ اس قسط میں ہم نے سٹیج 0 کے بارے میں سمجھا۔ اگلی قسط میں نو فیب کے سٹیج 1 دا بگنر، جس کا دورانیہ 1 سے 7 دن کا ہوتا ہے اور جو نو فیب کا سب سے مشکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کے بارے میں بتائیں گے۔